بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اس وقت میں قربانی اور اس کی فضیلت سے متعلق چند منٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پورا عالم اسلام قربانی کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ قربانی کرنا ایک فریضہ سمجھتا ہے۔ اس مہینے میں قربانی نہ کرنا بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی، جس کا مطلب ہے کہ لگاتار قربانی کرنا اس طرح سے وجوب ثابت ہوا۔ یہ روایت ترمذی اور مشکات شریف سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کے دن فرزند آدم کا کوئی عمل اللہ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ زندہ ہو کر آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کیا کرو۔ یہ روایت جامع ترمذی اور ابن ماجہ شریف سے منقول ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قربانیوں کی کیا حقیقت اور کیا تاریخ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے یعنی روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان قربانیوں میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، تو کیا اون کا بھی یا رسول اللہ یہی حساب ہے؟ اس سوال کا مطلب تھا کہ بھیڑ، دمبا، مینڈھا، اونٹ جیسے جانور جس کی کھال پر گائے، بیل یا بکری کی طرح کے بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتا ہے، اور یقیناً ان میں سے ایک ایک جانور کی کھال پر لاکھوں یا کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانوروں کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی کی شرح سے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اون والے جانور کی قربانی کا اجر بھی اسی شرح اور اسی حساب سے ملے گا کہ اس کے بھی ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے۔ یہ روایت بھی مسند احمد اور سنن ابن ماجہ، مشکات شریف وغیرہ سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور آپ برابر ہر سال قربانی کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقرعید کی نماز پڑھی، پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کی خدمت میں ایک مینڈھا پیش کیا گیا، اور آپ نے اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے نام پر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ خدایا، یہ میری طرف سے اور میری امت کے ان سب لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو۔ یہ روایت بھی ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے غریبوں کی اس قدر فکر تھی کہ جو گھرانے قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب میں ان کو بھی شریک کر لیا۔ خوش نصیب اور باسعادت ہیں وہ غریب جو حضور کی یادوں میں شامل تھے، خوش نصیب ہیں وہ غریب جن کی قربانی پیغمبر اعظم نے ادا کی۔ قربانی نہ کرنے پر وعید یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کی حقیقت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اصل میں قربانی کی حقیقت یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، ان کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ اب یہ حکم
اول تو اولاد کے بارے میں دیا گیا، اور اولاد بھی کیسی، فرزند اکلوتا، اور فرزند بھی ناخلف نہیں بلکہ نبی معصوم، ایسے بچے کی قربانی کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت میں انسان کو اپنی قربانی پیش کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں، مگر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا بہت مشکل کام ہے۔ مگر چونکہ حکم خداوندی تھا، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کی محبت پر حکم خداوندی کو مقدم رکھتے ہوئے فرمان الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو منا کے منحر میں لے گئے اور فرمایا، بیٹا مجھے خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر دوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فوراً فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب بیٹا بھی خوش ہے کہ خدا کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں، ادھر باپ بھی خوش ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ اس وقت حکم الہی ہوا ہے، بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اس طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں، اور آخرت کا اجر و ثواب بھی نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا۔ روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام ایک مینڈھا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈھا تھا جس کی قربانی آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل نے پیش کی تھی، واللہ عالم۔ بہرحال یہ جنتی مینڈھا ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ اس ذبیحے کو عظیم اس لیے کہا گیا کہ اللہ کی طرف سے آیا تھا، اور اس کی قربانی کے مقبول ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اسی دن اونٹ، بھینس، مینڈھا، بکرا وغیرہ قربانی کے لیے فدیہ یعنی بدلہ میں مقرر ہو گیا ہے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں، جہاں رہیں، جس حال میں رہیں، خالق کائنات کی خوشنودی کے لیے رہیں، جس حال میں رہیں اسلام کے سچے وفادار اور وفا شعار بن کر رہیں۔ ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کی اطاعت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی چوطرفہ حفاظت فرمائے اور ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔